السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اور آج ناظرین ایک گزارش ہے یا ایک سوچ کہہ لیں کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مل جل کر رہا کریں، اور اگر غور کریں تو جانور بھی چارہ کھاتے ہیں تو مل جل کر کھاتے ہیں۔ آج 2021 میں ایک عام سا فارمولہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک عام زبان میں کہتے ہیں جی اپنا چولہا الگ الگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ کیسے اپنا الگ سسٹم چلائے گا، کیسے اپنا نظام کرے گا۔ تو اب اگر 3 یا 4 بھائی ہیں تو ایک کے پاس پیسہ ہے تو وہ غریب کو اچھا نہیں سمجھتا، تو یعنی کہ وہ اس کا بھائی ہے تو وہ بیچارہ کہاں لوگوں کے پاس جائے گا مانگنے کے لیے، یار کو میری مدد کرو۔ تو یہ آج کل ایک کہہ لیں کہ رواج بنا ہوا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے کہ جی چولہا الگ الگ۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنے رشتہ دار سے پیسے مانگنے جائے تو رشتہ دار جو ہے وہ پہلے سے باتیں کرتے ہیں، جی آپ اس طرح ہیں، آپ اس طرح ہیں، آپ ہیں نالائق، آپ کو عقل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یعنی کہ پیسے دے بھی دیتے ہیں اور ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی وہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو کیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ انسانیت ہے؟ ہم آج جس دور میں گزر رہے ہیں، بڑا ڈیجیٹل دور ہے، بڑا ہر سسٹم جو ہے وہ فارورڈ جا رہا ہے اور ہر بندہ ایجوکیٹڈ ہے، لیکن انسانیت والا درس جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ غریب جو ہیں وہ بیچارے وہیں اسی طرح مر رہے ہیں، وہ غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں، ان بیچاروں کو روٹی نہیں ملتی ہے، تو پھر بھی ہم جو ہیں ان کو درس دیتے رہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جو پیسے والے ہیں وہ غریب آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا سہنا یہ ہماری عزت کو پامال کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں یا ہم ان کے ساتھ چلیں۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہی ہے نا، وہ بڑی پوسٹ پر ہے، تو اس کا کوئی غریب ہے تو وہ کہے گا جی ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یعنی کہ میں حیران ہوں، تعلیم اتنی ہوتی ہے لیکن باتیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا نہیں ہے؟ کیا جتنا مال ہمارے پاس ہے یا جتنا پیسہ ہے، کیا ہم مل جل کر سب اکٹھے رہ کر کھا نہیں سکتے یا گزارا نہیں کر سکتے؟ بھائی چارہ، حسن سلوک، یہ سب چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم اپنی اولاد کو یا اچھی تربیت نہیں دیں گے یا ہم اپنی خود تربیت اچھی نہیں کریں گے تو پھر یہ کس نے کرنا ہے؟ کیا ساری زندگی ایک دوسرے کو تانے دیتے رہنا ہے کہ فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے وہ کرنا ہے، میں نے ایسا کیا تو میں یہاں پہنچ گیا، انہوں نے ایسا کیا تو وہ نیچے چلے گئے؟ تو یہ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ تو پھر اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر ہماری جو فیملی ہے ان کا کیا سسٹم ہوگا، کیسے حالات ہوں گے؟ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور ناظرین سے یہ رائے بھی جاننا چاہتا ہوں، تو کیا میں تو یہی کہتا ہوں کہ آئیں مل کر اپنی سوچ کو بدلیں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ زندگی جو ہے وہ بیسیکلی فنا ہونے والی چیز ہے۔ سب سے بڑا جو خزانہ ہے میرے نزدیک وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، مل کر۔ میں یہ کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آؤ مل کر عہد کریں کہ آج کے بعد اپنے غریب بہن بھائی رشتہ دار جو بھی ہیں ان کا خیال کریں گے، ان کو بھی انسان سمجھیں گے، ان کو بھی اپنے برابر سمجھیں گے، اور وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ ہم ان کو کبھی بھی زندگی کم تر نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں
جو ہمارے حقوق ہیں وہی ان کے حقوق ہیں. جتنا ہمیں بھی کسی چوٹ لگنے سے دکھ یا درد ہوتا ہے اتنا ہی کسی غریب آدمی کو دکھ درد ہوتا ہے. لیکن جو امیر آدمی ہے اس کے لیے سب کچھ وی آئی پی ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ اس کے لیے وی آئی پی تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو مہینہ یوں ہی پڑا رہتا ہے کہ یار کوئی میری ہیلپ کر دے، مجھے کہیں سے دعا مل جائے. تو کیا سسٹم کیا ہے، ہم کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے نزدیک تو اصل زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھلا کرنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوگا. پیسہ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آج تک کسی کا ہوا ہے؟ آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، اس کے بعد کسی اور کے پاس ہے. تو کوئی بندہ مجھے ایسا بتا دیں کہ جو بندہ پیسہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہو. آج میرے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے. تو میں آخر میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، بھلائی کا راستہ اختیار کریں. اور اللہ پاک ہمیں سب سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سب کچھ دے دیتا ہے لیکن ایک چیز نہیں دیتا. وہ چیز کون سی ہے؟ وہ ہے ہدایت. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ہدایت نہیں مانگتا میں اس کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ اللہ پاک رزق بھی دیتا ہے، سب کچھ خزانہ بھی بانٹ دیتا ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے. جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کتنے ایسے بندے ہیں اپنے ایریے میں، دیکھ لیں اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، جن کے پاس بہت زیادہ پروٹوکول، پیسہ، سب کچھ ہے، لیکن وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. وہ انسان کو اس قدر، یعنی کہ غریب آدمی کو وہ ایک گندا، جس کو کہتے ہیں نا گندا کیڑا یا نالی کا کیڑا کہہ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہے اس قابل، ان کا جینا مرنا بھی اسی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک وی آئی پی سمجھتے ہیں، اور جو ایک غریب آدمی ہیں وہ ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو کون سی ہم جو ہیں وہ دور میں ہیں، کون سی ہمارے ذہنوں میں سوچ پڑی ہوئی ہے، کب ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے؟ دنیا میں جو بڑے لیڈر گزر کر گئے ہیں انہوں نے ایک غریب آدمی کو بھی اپنا لیڈر سمجھا ہے، اس کو اپنے برابر سمجھا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ترقی کی ہے، اپنا نام بنوایا ہے، اپنا لوا منوایا ہے. تو ہم پتہ نہیں کون سے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جی، کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ سب عقل والے ہیں، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ تو ہے ہی جاہل. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غریب پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، اس کو آگے جا کر جاب نہیں ملتی. سب سے بڑی ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے کہ اس کو جاب نہیں ملتی ہے. جی کیا ہے جی، سفارش لے آئیں جی. اگر اس بیچارے کے پاس سفارش نہیں ہو سکتی ہے جی تو پھر پیسے لے آئیں جی. وہ دونوں چیزیں تو وہ کرنے سے رہا. اس نے بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی، ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے، آگے سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ چیزیں مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو کیسے نظام چلے گا؟ میں تو حیران ہوں، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسا نظام ہے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. یا اللہ غریبوں کی مدد فرما اور ہمیں ایک دوسرے کا وسیلہ بننے کی توفیق دے. یا اللہ جتنے بھی دنیا میں غریب غربا ہیں سب کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان پر خصوصی کرم و فضل فرما. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، ہمیں غریب غربا کا وسیلہ بنا دے، اور یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. اللہ پاک اگر ہدایت دے دے تو یقین مانے ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی. ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، سب ہمارے اندر یہ خوبیاں آ جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور جتنے بھی اس دنیا میں غریب، یتیم، یا اللہ پاک ان سب کی مدد فرما. اور اللہ پاک بے شک سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ پاک قادر ہے، غفور رحیم ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے بار کن فیکون، تو جس کو کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے.
تو میری آخر میں آپ لوگوں سے یہی دعا ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد اپنے ذہن میں یہ چیز نشین کر لیں کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ کسی بھی غریب کا آپ نے مذاق نہیں اڑانا اور کسی کو آپ نے برا بھلا نہیں کہنا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرنی ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے سر کا تاج بنانا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے والدین کو بولیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پاک غفور رحیم ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ لیکن جو اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ اپنے ماں باپ والدین کی نافرمانی نہ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا بھلا کریں۔ یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اور اللہ پاک ان کی زندگی لمبی کرے اور اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میری سب ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہماری سب پریشانیاں دور کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا رحیم الکریم ذات ہے، اور اللہ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی ثانی نہیں ہے۔ بے شک وہ ہمارے گناہ بخشنے والا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔